اس جز کے مضامین کا پہلا حصہ وہ ہے جسے ہم ٹائٹل دے سکتے ہیں ڈو ناٹ بیکم اے لا گیور ٹو یور سیلف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو جائز کر لینا جیسے گناہ ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا انہیں اپنے اوپر حرام کرنا بھی گناہ ہے۔ میرے بچپن کا ایک غیر مسلم دوست ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں ہماری طرح وہ سب کچھ نارمل کھاتا تھا۔ ایک مدت کے بعد اس سے ملاقات ہوئی اور ساتھ میں ہوٹل گئے اور کھانا آرڈر کیا۔ تو اس نے اپنے لیے اسپیشل کھانا آرڈر کیا جس میں نان ویج نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن دودھ اور ڈائری پروڈکٹس بھی نہ ہو۔ یہ کسی الرجی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ دیندار بن جانے کی وجہ سے ہے۔ اپنے سے کیے ہوئے اس طرح کے ریزولوشنز کو توڑنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے برعکس شراب، جوا جسے اللہ نے حرام کیا، لوگوں نے اسے حلال کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے روکا۔ حرمتیں تو بس خدا کی عائد کردہ حرمتیں ہیں۔ حج اور عمرہ کو جاتے ہوئے جب احرام باندھ لیتے ہیں تو اس وقت شکار کرنا جائز نہیں۔ جو ایسا کریں گے انہیں کفارہ دینا پڑے گا۔ کعبۃ اللہ کی حرمت کا احترام کرنا چاہیے، اور 4 مہینے جو عمرہ کے لیے اور حج کے لیے طے شدہ ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اس میں جنگ و جدال جائز نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام جیسی چیزیں ایجاد کر لیں، یعنی یہ سب اہل مکہ نے کچھ نظریں ایجاد کر لی تھیں، وہ نظر و نیاز کرتے تھے، بعض چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ انہیں جب دعوت دی جاتی کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو وہ کہنے لگتے ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے، اگرچہ کہ وہ کوئی علم نہ رکھتے ہوں۔ اگر کسی کو سفر میں موت آ جائے اور راستے میں اس نے اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی وصیت کی ہو تو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا جو اللہ کے بندے اور رسول تھے اور جنہوں نے بہت سے معجزے دکھائے۔ ان کے بعد لوگوں نے انہیں نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اسے نہ کسی پارٹنر کی ضرورت ہے اور نہ بیٹے کی۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کا اکیلا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ سب چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ناظرین، اس میں جو دوسرا مضمون پایا جاتا ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ an appealing presentation about God، خدا کے بارے میں، اس کی مخلوقات کے بارے میں، اس کی کائنات کے بارے میں بہت ہی شاندار طریقے سے اس جز میں ذکر آیا ہے، بہت ہی اپیلنگ انداز ہے۔ سورت کی شروعات ہوتی ہے تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اندھیرے اور روشنی کا بنانے والا، انسانوں کی تخلیق کرنے والا، جس نے موت کا ایک وقت معین کیا، ظاہر اور باطن سے واقف، حق کے جھٹلانے والوں پر عذاب بھیجنے والا، بارش برسانے والا، نہروں کو بہانے والا، کھیتیوں کو اگانے والا۔ اسی نے رسولوں اور کتابوں کو بھیجا۔ اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا۔ اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ قیامت کا دن لائے گا اور ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ دے گا اور مظلوم کی داد رسی کی جائے گی۔ لوگوں کو عذاب کے اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ وہ اگر کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کسی کو نوازنا چاہے تو وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، بندوں پر وہ غالب ہے۔ لوگو، اب بھی کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ پھر رسول نے کہا کہ میں شرک سے بیزار ہوں، میں ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ جو اللہ کے بارے میں جھوٹ کہیں گے وہ ظالم ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں تمہارے وہ خدا، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک؟ وہاں اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نبی اور رسول کی باتوں کو اور اچھی باتوں کو اور نیک باتوں کو سننے کے بعد ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا، وہ حق بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ اچھی باتیں جب انہیں سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ سب پرانے زمانے کی داستانیں ہیں۔ قرآن نے قیامت کا منظر کھینچ کے بتایا کہ اس دن بہت سے لوگ پچھتائیں گے۔ دنیا میں اللہ تنگی اور مصیبت بھیجتا ہے تاکہ لوگ خدا کی طرف رجوع کریں، مگر بہت سے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور شیطان ان کے برے کاموں کو بیوٹیفائی کر کے پیش کرتا ہے۔ جب لوگ خدا سے غافل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کے دہانے کھول دیتا ہے
تاکہ خوب مستی کریں، خوب خوشیاں منائیں. پھر اچانک اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے. آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. خشکی اور تری میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے وہ واقف ہے. کوئی پتا بھی اس کے علم کے بغیر گرتا نہیں. تمہاری کشتی جب بھنور میں پھنستی ہے تو تم کس کو پکارتے ہو؟ مصیبت میں جس خدا کی مدد چاہتے ہو اسی کی طرف لوٹ کر کیوں نہیں آتے؟ لوگ خدا کو چھوڑ کر کن کن ہستیوں کو پکارتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. ان کا حال ایسا ہے جیسے کوئی مسافر جنگل میں پھنس جائے اور آگے کا راستہ اسے نظر نہ آئے. توحید کو پہچانو اور اسے اپناؤ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا تھا. اور انہوں نے اپنی قوم کو دلیل سے سمجھایا کہ سورج، چاند، ستارے اور اس کے نام سے بنائے گئے دیوتا اور دیویاں تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے اور کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. ظالموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب موت کے فرشتے آئیں گے اور بڑی سختی کے ساتھ ان کی جانیں کھینچیں گے اور کہیں گے کہ تم نے آیات الہی پر غور نہیں کیا، غرور اور تکبر کا رویہ اختیار کیا، تم دنیا میں تنہا آئے تھے، خواہ مخواہ تمہیں اپنے جتھے کا غرور تھا اور اب تنہا تم ہمارے پاس واپس آؤ گے. وہی پروردگار ہے جو گٹھلی کو پھاڑ کر پودا نکالتا ہے، وہی اندھیری رات کی چادر چاک کر کے منور صبح طلوع کرتا ہے. اسی نے رات کو باعث سکون بنایا، سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنایا اور بے شمار تاروں سے آسمان کو خوبصورت کر دیا، مزین کر دیا. اس کی بیوی ہے اور نہ اس کی اولاد ہے. اس نے سب کو پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. وہی بارش برساتا ہے، نباتات اگاتا ہے، پھل اور پھول پیدا کرتا ہے، انگور، زیتون، انار اور بہت سے خوبصورت پھل پیدا کرتا ہے. مگر لوگ ہیں کہ جنوں کو اور دیگر ہستیوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں. وہ پاک ہے تمام کمزوریوں سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. لوگو، یہ ہے تمہارے رب کا تعارف. بس اس کی عبادت کرو. تم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ تمہیں دیکھتا ہے. تمہیں اس نے بصارت کی روشنیاں بھی دیں اور بصیرت کی روشنی بھی. بصیرت سے اسے پہچانو، اندھے بن کر زندگی بسر نہ کرو. جو کتاب اس نے بھیجی ہے اس کی اتباع کرو اور شرک نہ کرو. مگر یاد رکھو جو لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں تم انہیں گالی نہ دو. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کو آزادی دی ہے. آخرت میں بتا دے گا کہ دنیا میں جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس میں صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا. ناظرین، یہ اس جز میں پائے جانے والے دو بڑے ابھرے ہوئے مضامین تھے.